ہمارا بھی تو ہے. ٹی4U پہ بہت اچھے پروگرام آتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ پھر ہمسٹر سائمن ٹی4U پہ آتی ہیں. ٹی4U کے دیکھنے والے اور سننے والے اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ. بسم اللہ ابتدا. دل نشین و جاں رحیم و کریم و مہرباں فقط واحد ہے خدا. IBS ریڈیو اور TV4U کے چاہنے والوں کے لیے ہم ہمیشہ بہتر سے بہترین پروگرام آپ کو پیش کرتے ہیں. اور آج کا پروگرام کیا ہے, آئیے ہمارے ساتھ رہیے. IBS ریڈیو اور TV4U کے چاہنے والوں کے لیے حقائق انتظامیہ نے بہترین طریقے سے جو انتخاب کر کے افسانہ ہم تک بھیجا ہے, آئیے ہمارے ساتھ رہیے, ہم سب کچھ بتاتے ہیں. میرے اردو افسانوں کے چوتھے مجموعے پیام آخر سے لکی موجو پرچی افسانہ لیا گیا ہے. صفت ناطق انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیتی ہے اور آواز اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اور بولنے کا وصف جب اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ آوازیں مستند ہو جاتی ہیں. آج سمیرہ رفیق میرے اس افسانے میں ایک شاعری بھی شامل جو کی جا رہی ہے, وہ ہے میرے بہت ہی پیارے طوطے شیبی سے متعلق, جو کہ 6 ستمبر 2015 سے لے کر 3 جنوری 2017 شام 6 بجے تک میرے ساتھ رہا. اور جب الوداع ہوا تو میں نے یہ شاعری آپ کے روبرو رکھ دی, جو کہ میرے مجموعے دل ناداں میں بھی شامل ہے. اور یہ شاعری آج سمیرہ رفیق آپ تک پہنچا رہے ہیں, بہت شکریہ. دوسری مستند آواز سندس حیات کی ہے, جو کہ RJ ہے FM 105 کی, اور وہ لکی موجو پرچی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کر کے آپ تک رسائی کر رہے ہیں. سن لیجیے گا اور یہ پوسٹ براہ کرم اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. اور اگر ہمارا کام پسند آئے تو TV4U سبسکرائب کر لیجیے گا. شکریہ. کس بات پہ منہ موڑ گئے ہو شیبی, کیوں تنہا مجھے چھوڑ گئے ہو. ایک تم ہی تو تھے مونس ہجراں, میری تنہائیوں سے رشتہ توڑ گئے ہو. قفس میں تو تمہیں رکھا نہیں تھا, دکھ کیا تھا جو یوں دوڑ گئے ہو. کیسے بھولوں گا وہ تیرا باتیں کرنا, نازوں کی ادا میں مجھے جوڑ گئے ہو. اپنی وفاؤں میں مجھے شاد رکھے, اپنا خلوص بھرا خون نچوڑ گئے ہو. کس بات پہ منہ موڑ گئے ہو شیبی, کیوں تنہا مجھے چھوڑ گئے ہو. السلام علیکم, میں ہوں RJ سندس حیات, آواز 105 FM سے. سب سے پہلے IBS ریڈیو اور TV4U اور تمام سامعین کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور جیسا کہ YouTube سے رجسٹریشن ملنے پر TV4U مبارکباد اور ادب کی خدمت کے لیے خصوصی داد و تحسین کی مستحق ہیں, تو میرے لیے اعزاز کا باعث ہے کہ اس موقع پر میں چودھری محمد بشیر شاہ صاحب کا افسانہ لکی موجو پرچی اپنی آواز میں پیش کر رہی ہوں.
امید ہے میری آواز میں یہ افسانہ آپ سب سراہیں گے، اور گزارش ہے کہ ٹی وی فور یو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ تند و تیز ہوا کے دوش، مغرب سے ایک سرخ آندھی کا ہیولا کیا اٹھا کہ فلک پہ تا حد نگاہ پرندوں کی اڑان مشرق کی جانب اپنی سرعت میں اضافہ کر رہی تھی، جو واویلا کرتے خوف زدہ آوازوں کی آمیزش سے کسی ناگہانی آفت کی جرس بجا رہے تھے۔ خزاں کے تھپیڑوں کی زد میں آئے سوکھے پتے شاخوں سے الگ ہو کر زمین بوس ہو چکے تھے، لیکن انہیں بھی اس طوفان میں نقل مکانی کرنی پڑی۔ ان کے ہلکے سے وجود کو جس جانب دھکیل کر لے جایا گیا وہ اڑتے چلے گئے۔ بہت سے بغیر لچک والے اشجار ٹوٹ کر اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ زمین پہ محرک ہر ذی روح اس آفت کی تباہ کاریوں سے بچنے کی سوچ لیے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے خود کو محفوظ کرنے کی سعی کر رہی تھی۔ ہوا کی تیزی میں باد و باراں کا اشتراک مہلک ثابت ہونے لگا۔ پرندوں کے گھونسلے برباد ہونے لگے، وہ اپنے مسکن کی تباہی میں پرسکون نہ رہے۔ کچے گھروندے بارش کی نظر ہونے لگے۔ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ گہرے سیاہ بادلوں کے درمیان سے گونجتی رات دل خراش سی لکیریں اپنی گھن گھرج سے زمین کی تہوں تک پہنچا کر اپنی قوت دکھا رہی تھی۔ سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا۔ گھپ اندھیرے کسی کیفیت میں راہ چلتے چھتری سے کیا بچاؤ کرتے، وہ تو ایک ہی جھونکے سے اپنا لبادہ آہنی تاروں سے الگ کر کے اپنی ساخت کو قائم رکھنے میں ناکام رہی تھی۔ قدرتی آفت کے سامنے مصنوعی آلات بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مجید مزدوری کر کے واپس گھر تک جانے میں اسی ماحول کی ستم ظریفی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ آنکھیں تھیں تو کھلتے ہی گرد و غبار کا سامنا رہا۔ بارش میں اتنی تیزی کہ راستہ تک صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھیگتے بدن میں کپ کپی سی سرایت کر گئی۔ اپنے کاندھے کی چادر اس نے سر پر رکھے بچاؤ کی تدبیر کی، اور گھر کے قریب تک رسائی میں اس کے سر پر اچانک کوئی ہلکی سی چیز ٹکرائی تو اسے احساس ہوا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اس کے قدموں میں آ گرا ہے۔ اس نے اس پرندے کو فوری زمین سے اٹھا کر چادر میں لپیٹ لیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے صاف کرتے کرتے اس کی خراش تراش کا جائزہ لیا تو طوطا نکلا۔ بچہ ہے، ابھی سانس تو لے رہا ہے، مزید ہوش میں آ جائے تو کچھ کھا پی کے سیدھا ہو ہی جائے گا۔ اسی سوچ میں سرگرداں وہ اسے پیار کرتے کرتے اس کے سر پہ جوں ہی اپنی انگلی پھیرنے لگا تو ٹیڑھی چونچ نے کاٹا ضرور، مگر شدت میں فقدان تھا۔ اس نے اسے کمرے میں آزاد چھوڑ دیا اور باسی روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک پیالی میں پانی بھر کے سامنے رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ بھاگ کے اس کی چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ گردن گھما گھما کے بڑا تلاش کیا مگر سب بے سود۔ وہ اپنی آواز تک نہیں نکال رہا تھا۔ شب بھر بارش نے اپنا رنگ جمائے رکھا۔ ایک کمرے کا مکان جس کی چھت ٹپکنے لگی، سارے برتن جہاں قطرے گر رہے تھے وہاں رکھنے پڑے۔ چارپائی پہ بوسیدہ چھت کی خستہ حالی نے بھی ٹپ ٹپ کا قصہ دہرایا۔ باوجود تھکاوٹ کے نیند حرام ہو گئی، مجبوری آڑے آئی اور چارپائی بھی اپنی جگہ سے ہٹانی پڑی تو طوطا ٹھک سے ٹو 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 کرتے کرتے کونے میں پڑی کرسی کے نیچے خاموش ہو کے بیٹھ گیا، جیسے اسے پناہ مل گئی ہو۔ مجید اسے دیکھتا رہا۔ کبھی وہ اپنی چونچ سے اپنے نیم خشک پروں کو سنوار رہا تھا تو کبھی بالکل ساکت ایک ٹک مجید کی جانب راغب ہو جاتا۔ اسی دیکھا دیکھی میں طوطا کافی حد تک تر و تازگی میں چہکتے چہکتے چین 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 کی آوازیں نکالے اندھیرے میں خود کو چھپا رہا تھا۔ مجید نے بھانپ لیا کہ یہ آرام کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر بتی بند کر دی جائے تو بارش کے قطرے کمرے میں سیلاب لے آئیں گے۔
اس نے کرسی پر چادر پھیلا کر روشنی کا توڑ کر دیا اور چاروں نچار شب گزار لی۔ صبح ہو چکی تھی، بادل آسمان پہ ابھی تک منڈلا رہے تھے۔ کبھی کبھی سورج کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے اپنا سر ابھارتی، لیکن اپنی تمازت برقرار رکھنے میں ناکام رہتی۔ اسے فکر اس طوطے کی لگ گئی جو اس کی پناہ میں آ چکا تھا۔ اس کی سوچیں مکڑی کے جالے کی مانند اور بھی گمبھیر ہوتی جا رہی تھی کہ طوطے نے روٹی کا ٹکڑا اپنی نوکیلی چونچ سے چبا چبا کر کھانا شروع کر دیا اور ایک آنکھ سے مجید کو دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ پیالی سے پانی دھیرے دھیرے پیتے پیتے وہ ارد گرد دیکھتا بھی رہا۔ شاید اجنبیت آڑے آ رہی تھی، لیکن پیٹ میں خوراک کے جاتے ہی اٹکھیلیاں بھی آ گئیں۔ پھر ادھر سے ادھر پرواہ کیے اپنی اڑان دکھانے لگا، یہاں تک کہ وہ مجید کے سر پہ آ بیٹھا اور اپنی چونچ سے بالوں کو سہلانے لگا، کبھی کندھے پہ اور کبھی گردن کے پیچھے چر 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 کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ مجید نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے گا، کسی گتے کے ڈبے میں اس کو آرام مل جائے گا۔ انہی سوچوں میں مستغرق اس نے دیکھا ایک چٹھی کو اپنی چونچ میں دبائے وہ اس کی جانب آیا اور بڑے آرام سے چٹھی اس کے پاؤں کے نزدیک رکھ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں موجو کہہ کے پلٹ گیا۔ مجید کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اس نے ایک بادام کے ٹکڑے کر کے جوں ہی اسے موجو کہا تو وہ نپے تلے قدموں سے ٹہلتا ہوا اس کے قریب آیا اور منہ کھول دیا۔ مجید نے بڑے پیار سے اس کے منہ میں بادام کا ٹکڑا دے دیا تو وہ چی 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 کرتا ایک ہی جست میں واپس کرسی پہ چلا گیا۔ یہ طوطا کسی کا سدھایا ہوا تھا تو کیوں نہ اس سے کام لیا جائے، ویسے بھی تو مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ پانڈی کا کام کتنا بھاری ہوتا ہے، کبھی ملا کبھی خالی ہاتھ واپس گھر آ گئے۔ ایک لکڑی کا باکس چند لکی موجو پرچیوں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ کیا جائے۔ سب سامان اکٹھا کر کے اس نے طوطے پر طبع آزمائی کی تو وہ اس کی توقعات سے 2 ہاتھ آگے نکلا۔ شہر کی گلی کوچوں میں اپنی اور طوطے کی مہارت کو پایا تکمیل تک پہنچتے دیکھ کر جیب میں بھی ریل پیل ہونے لگی۔ ہر گھر سے اٹھتا دھواں اس کی لکی موجو پرچی کی ضمانت بننے لگا۔ عورتوں کا تانتا بنتا دیکھ کر ہر گھر کے بھید اجاگر ہونے لگے۔ جنتری کے فال، زمین پر کنکریوں کی طاق جفت، سنیاسی گھر، ہاتھ کی ریکھائیں، ستاروں کی گردش، کالے جادو کا توڑ، محبت میں کامیابی کے تعویذ، عدالتی فیصلوں میں کامیابی، دشمن کو زیر کرنے کا منتر، ساس بہو کے جھگڑوں کی روداد اور ان کا مستند حل، خامد اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ترکیبات، تاش کے پتوں اور گھوڑ دوڑ پہ لگا جوا، الیکشن میں یقینی جیت کی نوید اور دلوں کا کل حال جاننے کے لیے لامتناہی ڈبوں میں ہر درجے کی لکی موجو پرچی اس قدر مشہور ہوئی کہ وہم پرستوں نے اس کی تشہیر ہر خاص و عام میں چھوت کی وبا کی مانند پھیلا دی۔ طوطا پرچی نکالنے کے لیے 2 قدم چل کے رک جاتا اور مجید کی جانب دیکھ کر موجو کی رٹ لگاتا تو مجید سب سے کہتا کہ رقم پھینکے تو پرچی نکلے گی۔ بس اس آواز پہ جیبوں میں ہاتھ جاتے اور دولت کی چمک میں پرچی نکل آتی اور ہر بار بادام موجو کے منہ کا نوالا بن جاتے۔ ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ ایک پکا ڈیرا بن گیا اور چند عورتوں نے اس کام میں شریک ہو اور آسمان پہ ٹاکی لگانے میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں اپنی مکرولیوں کو بامی عروج تک پہنچا دیا۔ مجید نے ڈیرے کے گرد و نواح زمین خرید کر بہترین حویلی بنوائی جس کا نام موجو حویلی رکھا گیا۔ رنگ برنگے طوطوں کی بہت سی اقسام ایک بڑے کمرے نما پنجرے میں اپنی اپنی بولیاں سارا دن بولتے رہتے اور وہاں کے مکین ان سب کو اس لیے بھی برداشت کرتے رہتے کہ مجید اب آنے والے الیکشن میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بن کے ابھرنے والا تھا۔ اس حویلی میں دنیا بھر کے جوئے باز، شرابی، بدماش، زانی
اور ہر طرح کے گناہوں کی گندی محافل جمی رہتی تو دوسری طرف لنگر بھی جاری رہتا۔ طوطا بہت تھک چکا تھا، اسے مجید کی رفاقت میں وہ چاشنی نظر نہ آئی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ آزاد تو تھا لیکن اس کی اڑان میں پہلے جیسی قوت نہ رہی اڑنے کو۔ وہ اڑ جاتا لیکن اس کا مسکن کہاں ہے، اور برابر میں بہت سے طوطے شاید آزادی کی لگن میں واویلا مچا رہے تھے۔ وہ ان سب کی بولیاں سمجھتا تھا لیکن دل ہی دل میں کڑتا بھی رہتا تھا۔ کئی بار اس کے من میں آیا بھی کہ وہ اپنی چونچ سے دروازہ کھول دے، لیکن اتنے بھاری بھرکم دروازے پہ لگے قفل کو وہ کیسے کھولے؟ اس کی چابی بابا کے پاس تھی، جسے طوطوں کو خوراک ڈالنے اور ان کی حفاظت پہ مامور کیا گیا تھا، یا مجید کے تکیے میں محفوظ تھی۔ مجید اپنے ڈرائیور کو لے کر سیاسی جوڑ توڑ میں لگا ہوا تھا، اور موجو نے اپنے پروں میں تازگی اور پختگی بھرنے کے لیے ہلکی پھلکی اڑان شروع کر دی۔ اڑنے کی کاوشوں میں اسے کئی بار خیال آیا کہ باہر کا ماحول اسے راس آئے گا، کیا جنگل میں اس کی برادری اسے قبول کر لے گی، کیونکہ اس کی عادات و اطوار میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ ہوا آج بھی زوروں پہ تھی، اسے مدتوں پہلے کا طوفان باد و باراں یاد آ گیا جس وقت اسے مجید نے بچایا تھا، لیکن اس وقت کے مجید میں انسانیت تھی، اور آج وہ آزاد پرندوں کو اپنے حصار میں لے کر معاشرے کے لیے بھی بدنما دھبا بن چکا تھا۔ اس کا احسان سر آنکھوں پہ، لیکن اب وہ غربت کی چکی میں پس نہیں رہا، اور میری برادری اس کی قید میں ہے۔ انہی سوچوں کے منجدھار میں وہ پس رہا تھا کہ بابا نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ موجو اس پہ جھپٹا اور اس کی آنکھ میں پر مار کر ایسی آواز نکالی جو برادری کی سماعت تک رسائی کر گئی، اور سب نے راہ فرار حاصل کر کے خوشیاں مناتے دنیاوی معاشرے سے کٹ کر جنگل میں آزادی کا سانس لیا۔ لیکن موجو سب سے آخر میں نکلتے ہوئے بابا کے دروازہ بند کرنے پہ دروازے کے پٹ میں کچلے جانے پر وہیں دم دے گیا۔ معزز ادبی دوستوں، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں سعدیہ کوکب قریشی، ایبٹ آباد پاکستان سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میری خواہش ہے IBS ریڈیو اور TV فار یو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم جیسے حساس شعراء و ادباء اور فنکاروں کا اثاثہ یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔